السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 67 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور عنکبوت کس کس نے ریڈ کیا ہے مجھے جلدی جلدی کامنٹ باکس میں بتاؤ۔ آپ لوگ جو ہے یہ باقی جو رمز جنون ہے نا اس کو بھول جائیں گے۔ جو ریڈ کر رہا ہے صرف ایک دفعہ میرے کہنے پر عنکبوت ناول ریڈ کریں، 2 سے 3 ایپیسوڈز ریڈ کریں، اور اس کے طور ایپیسوڈ بھی بہت لمبی لمبی ہے، 2 سے ڈھائی گھنٹے کی ایک ایپیسوڈ ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کا بھی ایشو نہیں ہوگا کہ اس کی ایپیسوڈ لانگ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایپیسوڈ اس کی تقریباً آلموسٹ 2 سے ڈھائی گھنٹے کی ہے۔ تو اگر آپ لوگ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو جا کر ریڈ کریں، اور مجھے کامنٹ باکس میں لازمی آپ لوگ آ کے فیڈ بیک دینا کہ کیسا ناول ہے، کیونکہ کافی لوگوں نے ریڈ کیا ہے تو انہوں نے مجھے اچھا فیڈ بیک دیا ہے کہ واقعی ان کو بہت ناول پسند آیا ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ناول ریڈ کریں کہ یاد رکھیں گے تو لازمی جا کے ریڈ کریں، اور مجھے لازمی کامنٹ باکس میں آ کے فیڈ بیک دیں۔ اور یہ اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ یہ نمز جنون ختم ہوگا تو ہم پھر عنکبوت اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ اب عنکبوت چل رہا ہے، آن گوئنگ ہے۔ اب جیسے جیسے ایپیسوڈز آئیں گے اس کی میں ویسے ویسے دے دوں گی، اور یہ رمز جنون بھی آن گوئنگ ہے۔ تو رمز جنون لانگ ہونے والا ہے ناول، تو اس کی آپ کو ساتھ کے ساتھ جو ہے بیک ٹو بیک آپ لوگوں کو ایپیسوڈز ملتی رہیں گی۔ بس آپ لوگ جائیں اور جا کر عنکبوت ریڈ کریں، ٹھیک ہے؟ کامنٹ باکس میں جو ہے میں پن کر دوں گی، آپ لوگ جا کر میرے چینل پر جا کر عنکبوت کی پلے لسٹ سے لے کر وہاں سے جو ہے اپنے سارے ایپیسوڈز وغیرہ ایپیسوڈک وائز دیے ہوئے، تو وہاں سے آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے خود ریڈ کرنا ہے، خود ریڈ کریں، سننا ہے ہینڈ فری لگائیں اور سنیں، اور چلیں جی چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درگزر خانزادہ کی آنکھوں میں بے یقینی اور عذاب کی جھلک تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، وہ بے یقینی سے اپنے قدموں میں گرے اس وجود کو خون میں لت پت دیکھ رہا تھا۔ سفید پتھر تیزی سے سرخ ہو رہے تھے، زمین پر گرے وجود کی سانسیں رک چکی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم مردے کی طرح سفید تھا، کچھ دیر پہلے بھی اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا، اب درد سے سفید ہو رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، ایک خوف کے اندر اترتے ہوئے طوفان کا غماز تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس بے جان جسم کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ وہ بے جان تھی، وہ ساکت تھی۔ درخزی خانزادہ کا دل تیز دھڑک رہا تھا، وہ خون میں لت پت اس کی باہوں میں بے جان گڑیا کی مانند تھی۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی کہ نہیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا دل مقام رنگین ہو چکا تھا۔ وہ خون میں لت پت اس وجود کو اٹھائے اپنی سرخ نم آنکھیں سامنے کھڑی عورت پر گاڑ گیا تھا، جو اس کے لیے بے حس تو تھی ہی، وہ اپنی بیٹی کے لیے بے حس ہوگی۔ درخزی خانزادہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے مردہ وجود کو اٹھائے تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بدحواسی سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا۔ بارش کے زور نے تیزی سے اختیار کی تھی، زور نے اختیار کی تھی۔ یکدم وہ رکا تھا، اس کے قدم ایک لمحے کے لیے تھم گئے تھے۔ اس کی نظریں اس سفید چادر پر پڑیں جو بارش میں بھیگ کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس نے فوراً چادر اٹھائی اور اسے نیم مردہ جسم پر اڑا دیا گیا تھا۔ وہ سفید چادر اب اس کے جسم کے ساتھ اس طرح لپٹ چکی تھی جیسے کوئی کفن مردے کے جسم سے لپٹتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے گاڑی کی طرف دوڑنے لگا۔ اس کے قدم تیز تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کا خون آلود جسم رکھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے بیک ویو مرر سے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور گاڑی تیز رفتار سے چل پڑی۔ سڑک کی پتھریلی سطح پر ایک اونچائی اور نیچائی پچھلی سیٹ پر موجود بے جان وجود کی تقدیر کا حصہ بن چکا تھا۔ بارش کی تیز بوندیں گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں اور طوفان شدت اختیار کر رہا تھا۔ درخزی خانزادہ ہاسپٹل کے کمرے میں سے اس کے بیڈ کے پاس کھڑا ملالہ خان پر اپنی صرف نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ میڈیکیشن کے اثر گہری نیند سو رہی تھی، گولی دل سے دور کندھے سے تھوڑی نیچے لگی تھی۔ وہ کافی دیر آئی سی یو میں کریٹیکل کنڈیشن میں رہی تھی، ابھی بھی اسے کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کے صرف نگاہوں کا ارتکاز اس کے چہرے پر تھا، جہاں ایسے لگ رہا تھا خون کی ایک ایک بوند چھین لی گئی ہو۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سفید تھا، الجھے بکھرے بال، لٹھے کی مانند سفید چہرہ اور بالائی ہونٹ پر بے حد گہرا زخم۔ وہ اپنے دیے گئے زخم سے نگاہیں چراتے ہوئے ہونٹ پر انگلی رکھ گیا تھا۔ درد کی شدید لہر اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اتنا مضبوط ہو کر یہ درد برداشت نہیں کر پا رہا تھا، سامنے لیٹے وجود نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اس نے بہت بے رحمی دکھائی تھی۔ درگزی خانزادہ نے نگاہیں اس کے ہونٹوں پر جم گئی تھی۔ للما خانم کی طرح اسے اپنا آپ بھی بے رحم ہی لگا تھا۔ ایک عورت ایک نازک وجود پر ایسے بے رحمی دکھائی، اسے ایسے چھوا۔ وہ کیسا مرد تھا؟ وہ مضطرب انداز میں اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ کو انگلیوں سے سہلانے لگا۔ وہ اس کے بے حد خوبصورت نقوش پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ ملالہ خان ایسی نہ تھی۔ وہ بچپن سے بہت کم حویلی میں رہا تھا، مگر جب وہ حویلی آیا تھا ملالہ خان کا تنتنا غرور ہی دیکھا تھا۔ وہ اسے تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی،
وہ للما بہرمند کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی۔ ملالہ خان کو اپنی خوبصورتی پر غرور تھا، وہ جانتا تھا وہ بھی جب حویلی آتا تو بد دماغ مغرور لڑکی کو منہ نہ لگاتا تھا، اس پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالتا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت ہونے کے باوجود اسے کبھی خود کی طرف فیسینیٹیٹ نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کی بے تحاشا خوبصورتی کے سحر میں کبھی جکڑا نہیں گیا تھا۔ عورت کی خوبصورتی مرد کو نہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہ درخزی خانزادہ تھا۔ اگر ملالہ خان مغرور تھی تو وہ بھی مغرور تھا، خود پسند تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی عورت نے اسے اٹریکٹ کیا تھا، وہ صرف عنایا تھی، جس کی نفرت میں بھی ایسا سکون تھا۔ کیسی اٹریکشن تھی یہ کوئی درخزی خانزادہ سے پوچھتا۔ وہ عنایا کو یاد کر کے زخمی سا مسکرایا تھا۔ درخزی خانزادہ عنایا کو یاد کرتے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا۔ للما خانم کا ایک فون نہیں آیا تھا۔ ملالہ مر گئی کہ زندہ ہے پوچھا تک نہیں۔ انہیں ملالہ خان کی پرواہ ہوتی تو کیا وہ اس پر گولی چلاتی؟ للما خانم اتنی بے حس عورت تھی کہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ دل میں ان کے لیے تمام شکوے دم توڑ گئے تھے۔ جو اپنی بیٹی کی ایسی تھی تو اس کے لیے کیسے رحم دل ہو سکتی تھی؟ درخزی خانزادہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے زخمی سا مسکراتے جا رہا تھا۔ وہ ملالہ خان کو اس حالت میں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا۔ وہ تو اسپتال میں سے پہنچاتے کسی کی جرات نہیں ہوئی تھی کہ کچھ بھی کہنے کی، مگر اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا کوئی بھی دشمن پولیس کی صورت میں کارروائی کر سکتا تھا۔ ملالہ خان ہوش میں آنے کے بعد للما خانم کے خلاف بیان نہ دے، وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے للما خانم پر پولیس کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مورے تھی اس کی، وہ کسی صورت للما خانم پر ایک آنچ نہیں دے سکتا تھا۔ اگر پولیس کچھ نہ کر پاتی اسے جرگے کی صورت میں سب سے نمٹنا پڑ سکتا تھا، اس لیے ملالہ خان کو ہر حالت میں سب سے جھوٹ بولنا ہی تھا۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں دبائے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بنا کسی رنگ روپ کے ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ نقوش ویسے ہی خوبصورت ہے مگر چمک مانند پڑی تھی۔ وہ سچ میں بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ اپنی انا مار کر اس کے سامنے گڑ گڑائی تھی، اس سے محبت کی بھیک مانگی تھی، یہاں تک کہ دوسری عورت بن کر رہنے کو تیار تھی، یہاں تک بہرمند اور للما خانم کا تشدد بھی سہ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھتے مسلسل سوچ رہا تھا۔ وہ چاہتی تو اس سے اب تک طلاق لے کر آگے بڑھ جاتی، اس دھتکار اس تشدد سے اس کی جان چھوٹ جاتی۔ خان سمجھنے کی کوشش کرو، غزین نے میرے دل کو نہیں چھوا، میرے دل کو تم نے چھوا ہے۔ میرے جسم پر صرف تمہارے ہاتھ لگے ہیں، میری نقوش پر صرف تمہاری سانسوں کی تپش پڑی ہے۔ میں کپڑے پہنتے ہوئے بھی خود کو چھونے سے ڈرتی ہوں کہ اس جسم پر صرف میرے خان کا حق ہے۔ کہیں میں خود کو چھو کر تمہارے ساتھ بے وفائی نہ کر لوں۔ مجھے معاف کر دو خان۔ ملالہ خان کے لفظ یاد کرتے وہ اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا۔ وہ جتنا اس سب سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی حالات کے گرد اب اس میں خود کو جکڑتا ہی محسوس کرتا جا رہا تھا۔ وہ اسی وقت کمرے سے نکل آیا۔ درخزی خانزادہ کی گاڑی اس کی حویلی کے دروازے میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ عنایا نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں اٹھی ہوگی اسے یقین تھا۔ وہ ویسے ہی گہری نیند سوتی تھی، اس سلیپنگ سپرے کے بعد وہ اتنی جلد اٹھ جائے ناممکن تھا۔ اس کے اٹھنے پر پہلے ہی درخزی خانزادہ کو اپنے خون آلود کپڑے چینج کرنے تھے۔ ملالہ خان پر گولی چلی، وہ کسی صورت عنایا کو پتہ نہیں چلنے دے سکتا تھا۔ ملالہ خان کو گولی لگی، صرف یہ حقیقت نہیں کھلنی تھی۔ بہت سے رازوں پر پردے اٹھ سکتے تھے۔ وہ اس کے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ وہ کسی صورت عنایا کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا جب تک اس کا بچہ اس دنیا میں نہ آ جاتا۔ ملالہ خان اور اس کے رشتے کی حقیقت وہ عنایا پر کھلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوتا، عنایا کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ واش روم کی طرف بڑھتے اپنے خون آلود کپڑے اتارتے باتھ کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخزی خانزادہ اپنے بے حد خوبصورت اور بڑے جدید واش روم میں وائٹ ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس وینٹی کے ساتھ کھڑے اپنے ہاتھ کی ڈریسنگ کر رہا تھا، جہاں ملالہ خان کے دانتوں کے نشان تھے۔ وہ مرر میں دیکھتے جلدی جلدی اپنے ہاتھ پر ڈریسنگ کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر درخزی خانزادہ کے بھووں کے بیچ چکن آن ٹھہری تھی۔ جبڑے بری طرح بھیجے تھے، وہ واش روم کا لاک کرنا بھول گیا تھا۔ درخزی عنایا سے پکارتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے سے کمر سے جکڑے سے سلیب سے لگا گیا تھا۔ ہی مائی سوین، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کبھی تو اپنے اس بیچارے خان کو اکیلا چھوڑ دیا کرو۔ واش روم میں بھی چھاپا۔ وہ اپنے نم بالوں کو چھٹکتے پانی کی بوندیں عنایا کے چہرے پر گرا گیا تھا۔ عنایا کو سلیب سے لگائے سے محسور کیے ہوئے تھا تاکہ عنایا کی نظریں نیچے گرے خون آلود کپڑوں پر نہ پڑے۔ اتنا ہینڈسم خان ہوں تو کیسے پیچھا چھوڑ دوں؟ کیا پتا کب مجھ سے کوئی چرا لے۔ عنایا نے درخزی کے یونانی دیوتاؤں جیسے نقوش کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، اگر کوئی بھی مجھے کبھی تم سے چرا لے تو کیا کرو گی؟ درخزی خانزادہ نے اس کی بات پر آئی برو اچکاتے سوال کیا۔ نہ جان سے ماروں گی نہ مروں گی، آپ کو چھوڑ دوں گی درخزی۔ عشق میں جدائی قبول ہے، بے وفائی اور دھوکہ نہیں۔ عنایا کے لب مضبوطی سے بنا کسی لچک کے جنبش میں ڈھلے تھے۔ یہ کیسا عشق ہے تمہارا جس میں تمہاری جدائی گوارا ہے؟ عنایا کی بات پر درخزی خانزادہ کی رنگت میں سرخیاں کھلی تھی۔
کنپٹی کی رگیں اجاگر ہوئی تھی، مقابل کی جدائی والی بات پر وہ سلگ کر رہ جاتا تھا، روح چل کر رہ جاتی تھی۔ تم سے دور رہوں گی تو تڑپ کر مر جاؤ گی۔ ملالہ خان کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے، پتہ نہیں کیوں وہ آج دونوں عورتوں کو میں موازنہ کر چکا تھا۔ ایک ایسا عشق ہے درخزے جس میں شراکت داری کی گنجائش رہے۔ وہ جواباً سنجیدگی سے بولی، بے وفائی کی گنجائش ہو نہ ہو مگر عنایہ جدائی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں میں اپنی زندگی سے کبھی نہیں جانے دوں گا۔ تم میری ہو اور میری رہو گی، کبھی اپنی دسترس سے نہیں نکلنے دوں گا۔ درخزے خانزادہ اس کی بات پر شعلہ بار لہجے میں بھڑک اٹھا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہا درخزے کہ آپ کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے؟ بے وفائی کریں گے تو مر جائیں گے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے جانے نہیں دیں گے؟ بے وفائی کی شراکت داری کی گنجائش ہے کیا؟ عنایت درخزے کی بات پر تڑپتے ہوئے اپنے ناخنوں سے اس کا سینہ کھروچ چکی تھی۔ اس کے لمبے ناخن درخزے خانزادہ کا چٹانی سینہ آگے سے زخمی کر چکے تھے، وہاں خون کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اپنی پینک ہوتی بیوی کو کمر سے سختی سے جکڑے سے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ وہ درخزے کے سینے پر زخم دیکھتے بھی اس کے سینے کو مزید بے رحمی سے کھروچنے لگی تھی۔ میری جنگلی بلی، تو مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو لگتا تو نہیں، پورا یقین ہے میری پسٹل سے میری جان پہلے لوگی۔ وہ بنایا کہ کلائیاں جکڑے اس کی کمر کے پیچھے لگا چکا تھا۔ وہ مزید اس کے جنگلی ایکٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا سینہ وہ اپنے نوکیلے ناخنوں سے نوچ چکی تھی۔ پھر یہی کہا درخزے کہ میں مار ڈالوں گی آپ کو، یہ نہیں کہا کہ آپ صرف میرے رہیں گے۔ وہ اس کی بات پر شوروں کے مانند جلتے اس کے سینے کے زخم پر دانت کاٹ گئی تھی۔ درخزے دانت پر دانت چماتے عنایہ کی بے رحمی برداشت کرنے لگا۔ وہ بہت بے رحمی سے اس کا سینہ کاٹ رہی تھی۔ درخزے نے اپنے زخمی بینڈیج لگے ہاتھ کو دیکھا تھا، ہاتھ ہونٹ زخمی تھے، اب سینہ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ ہی مائی سوئن، درخزے خانزادہ نے درد برداشت کرتے نرمی سے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ ملالہ خان کو وہ خود سے دور چھٹک سکتا تھا مگر اس عورت کو کبھی نہیں۔ وہ ملالہ خان سے بھی زیادہ بے رحمی سے اسے سینے پر جھکی اسے زخم دے رہی تھی۔ سوین، درخزے خانزادہ نے اب اسے سختی سے پکارا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی مانند جیسے اس کے سینے سے دل ہی نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ عنایہ یوں اگریسو ہو جائے گی اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ آگے پیچھے بھی اس کے سینے گردن پر کاٹتے اپنا غصہ اتارتی تھی مگر ایسا جنگلی پر نہیں دکھاتی تھی۔ عنایہ درخزے کی گرجدار آواز پر اس کے سینے سے اپنے دانت ہٹاتے پیچھے ہوئی تھی۔ درخزے اس کی گلابی متورم آنکھیں، سرخ چہرہ، لرزتا بدن اس کی الجھی بکھری سانسوں پر پریشان ہوا تھا۔ عنایہ میری جان، کیا ہوا؟ درخزے خانزادہ نے اس کے بھیگے گالوں پر ہاتھ جمایا۔ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، ایک بار غلطی معاف ہے، یہاں تک گناہ بھی معاف ہے مگر بے وفائی نہیں۔ اگر کبھی اپنے بے وفائی کی ایکٹ پر خدا کے دیے ہوئے ضابطوں اور حقوق کی مہر لگانے کی کوشش کی تو پھر بھی ابھی آپ پر واضح کر دوں، خدا کا بتایا ہوا ایک ضابطہ، ایک قانون بھی یہ بھی کہتا ہے عشق میں شریک نہیں ہوتا۔ انشر شہادت اٹھائے درخزے خانزادہ کی نشیلی آنکھوں میں دیکھتے غرائی تھی۔ درخزے خانزادہ اس کی بات پر پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کم سے 18 سال کی لڑکی نہیں تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی ایک عورت تھی، وہ بیوی تھی جسے اپنے عشق میں شراکت گوارا نہیں تھی۔ تمہارا ہوں میری جان، صرف تمہارا۔ درخزے خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ عنایہ ایک جھٹکے سے اسے علیحدہ ہوتے اس کے ہونٹوں پر زخم پر انگلی رکھ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے درخزے؟ عنایہ نے اس کے زخم کی گہرائی کو انگلی سے محسوس کرتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں سین، وہ یکدم گڑبڑایا تھا۔ عنایہ اب اس کا بینڈیج کیا ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ اس کی کانٹ سی آنکھوں میں سوالات تھے۔ سوین میری جان، وہ میرے گارڈز پر حملہ ہوا تھا، میں نے انہی کو ریسکیو کرنے گیا تھا، تبھی چوٹیں آئیں۔ وہ اپنی پچھلی سرخ سفید گردن کو رف کرتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے جگایا تک نہیں۔ عنایہ کے سوال پر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ہونٹ ہاتھ سینہ تک زخمی ہو چکے ہیں اور ان پر اپنے جادوئی ہونٹوں کا مرہم لگاؤ۔ تم ہو کے ایک شکی بے رحم بیوی کی طرح سوال پر سوال کیے جا رہی ہو۔ اپنی چاشنی بھرتی باتوں میں الجھاتے اس کی گردن پر جھکے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ زخمی لبوں سے چھونے سے وہ درخزے خانزادہ کو اپنے ہونٹ جھنجھناتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ پھر بھی عنایہ کو شدت سے چوم رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے عنایہ کے اگریسو ہونے سے ڈر گیا تھا، مقابل کے پیٹ میں اس کے وجود کا حصہ پل رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کو کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ وہ اسے شدت سے چومتے ہوئے اس کے کندھوں سے سلیولس نائٹی کسلا گیا تھا۔ عنایہ درخزے عنایہ کی اس کی بے باکی پر اسے مدھم لہجے میں پکارا، جب عشق کا دعویٰ کیا ہے تو اپنے خان کو سہنا بھی دن رات پڑے گا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے باتھ ٹب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخزی عنایہ کی جان لبوں پر سجی تھی، وہ اسے لیے نیم گرم پانی میں بھرے ٹب میں داخل ہوا تھا۔ وہ ٹب کے گرم پانی میں لیٹتے عنایہ کو اپنے اوپر کر گیا تھا۔ درخزی
अनाया नींद गर्म पानी की हिद्दत पर पुरसकून होते इसके चौड़े सीने से लिपटते आंखें मूंद गई थी। ही माई सोए, ऐसे नहीं चलेगा, जख्म दिया है, अब मरहम भी रखो। वो उसका चेहरा हाथों में भरते इसकी आंखों में देखते बोला था, कौन से जख्म पर, इस जख्म पर रख दूं? वो दरखजे के होंठ के जख्म पर झुकते हुए अपनी जुबान का मरहम रख गई थी। अनाया के लम्स पर दरखजे खानजादा की गर्दन में गिलती सी उभरकर मालूम हुई थी। वो इनाया को इसी लम्हे पीछे कर गया था। अनाया ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा था। तुम किसी के दिए जख्म को छुओ, ये मुझे गवारा नहीं मेरी जान। वैसे बालों से जकड़े इसके लबों को अपने लबों में शिद्दत से पेवस किए इसके लबों को शिद्दत से चूमने लगा। अनायास की शिद्दत पर गुलाब की तरह सुर्ख होते हल्कान हुई थी। अभी कहाँ मेरी जान, इस खान को सहना आसान नहीं, सारी उम्र दिन रात मुझे ऐसे सहना पड़ेगा। मैं तुम पर रहम नहीं खाने वाला। वो बेरहमी से बोलते इसकी कमर को सीधा साइडों से मुट्ठियों में जकड़े इसे अपने ऊपर करते इसकी गहराइयों को लबों से छूने लगा। अनाया की सिसकारियां बुलंद हुई थी। दिलकजी खानजादा मुस्कुराते हुए बाथटब से उठते इसे गोद में उठा गया था। अनाया ने सर्दी से कपकपाते इसे सवालिया निगाहों से देखा था। ये सरदार अब भी इतना बेरहम नहीं, अपने होने वाले बच्चे की माँ से इतना बेरहम सलूक करे। वो मुस्कुराते हुए अनाया की पेशानी को चूम गया था। सीधी तरह कहें, दरखज़ई आप खान है, तरम तुर्रम खान नहीं जो दिन रात सिर्फ रोमांस करते फिरे। अनायास के जख्मी चट्टानी सीने पर उंगली फेरते शरारती अंदाज में बोलते दरखज़ई खानजादा को कहका लगाने पर मजबूर कर चुकी थी। ये तो तुम मुझे उकसा रही हो मिस अमरीका। वो हंसते हुए कमरे में बढ़ते अपनी बेड पर नरमी से लिटाते इस पर झुके इसकी गर्दन इसकी गहराइयों पर शिद्दत से दान काटते इसके पेट में बहुत हल्के से हाथों से गुदगुदी करने लगा था। अनाया की सिसकारियों के साथ साथ इसकी हंसी की जलतरंग गूंजी थी। मेरी कम उम्र बीवी अब इतनी भी मासूम और कम उम्र नहीं, अपनी अदाओं और बातों से मेरा खून गरमाना जानती है। वो अपनी बेबाकियां बढ़ाते बेतरतीब सांसों से इसके कान में झुके सरगोशियां कर रहा था। अनाया की हंसी के साथ इसकी सांसें भी बेतरतीब हुई थी। सीधी तरह कहो, तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा नहीं, तुम्हें इस वक्त ये सब कुछ करना था। वो इसे अपने सीने पर कर गया था। अनायास की बेबाक हरकतों और इसकी बेबाक सरगोशियों पर सुर गुलाब होते अपने कंधों से अपनी नाइटी की स्ट्रिप ऊपर करने लगी थी। अब ऊपर क्यों कर रही हो, नीचे करो। वो अनाया का सर चेहरा देखते महफूज होते इसकी कमर पर बेबाकियों से हाथ फेरते इसे अपने सीने पर लिटा गया था। अनाया इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई थी। मेरे बच्चे की मां ना बनने वाली होती तुम्हारी सच में जान निकालता। दरखज़ी खानजादा इसके बालों को चूमते बेहद नरमी से इसे तकिए पर लेटाते इस पर हावी हुआ था। अनाया से देखते सिर्फ गुलाब होते निगाहें चुका गई थी। और उसकी हथेली बेहद नरमी से चूमते उसकी पेशानी पर लब रख गया था। साइड टेबल पर पड़ा इसका फोन शदोमत से बज उठा था। हाँ बोलो। वो कॉल रिसीव करते फोन कान से लगाए बोला, सर आपकी वाइफ को होश आ गया है, यहाँ पुलिस भी आ चुकी है। नर्स की बात पर वो जंप मारते अनाया के ऊपर से उठा था। किसी भी सूरत में पुलिस इसके कमरे तक ना पहुंचे। वो फोन पर गुर्राते हुए फोन बंद करते कमरे की अलमारी से अपनी जैकेट निकालते पहनने लगा। अनाया बेड से उठते दरखजे के मुकाबले आन खड़ी हुई थी। सोइन मेरी जान, जान इमरजेंसी है, मैं आता हूँ। वो अनाया की पेशानी चूमते तेज से कदमों से कमरे से निकल आया था। जावियार खानजादा स्याह ट्राउजर स्याह टी शर्ट पर लेदर की जैकेट पहने ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया था। वो उसी वक्त हवेली आया था। रात के 11 बज रहे थे। कमरे में हल्की मध्यम रोशनियां जल रही थी। वो मिरर में खुद को मगरूरियत से देखते मिरर में नजर आते आयश के अक्स पर अपनी गहरी निगाहें गाड़ गया था। वो बेड पर गहरी नींद में खुद पर कंबल लिए महू सत्ता राहत थी। जावियार खानजादा की निगाहें इसकी बाहों में जावियार खानजादा से बगौर देखते इसकी तरफ बढ़ा था। वो इसके हाथों से तकिए को आज़ाद करते से सीधा कर गया था। वो इस वक्त गुलाबी रंग बेहद ढीले से फ्रॉक में मलबूस थी। सुनहरे बाल सिल्की बाल तकिए पर बिखरे थे। वो गहरी नींद में गुम सांसों का मध्यम जीरो बम भर रही थी। जावियार की निगाहें इसकी शहजादियों जैसे मगरूर दिखे नकोश पर थी। इस वक्त रुको सफ़ेद हाथ बेहद नर्म और आयश के सुनहरे बालों को छू रहा था। इस पर झुके इसके सिल्की बालों में उंगलियां चलाते इसके बालों को नरमाहते महसूस कर रहा था। वो अब थोड़ा मजीद झुके इसके बालों से आती महक अपने अंदर उतारने लगा था। जावियार खानजादा के लब गहरा मुस्कुराए थे। मुकाबिल का अपने बालों से इश्क अजब था। वो किसी भी हाल में अपने बालों का ख्याल रखना नहीं भूलती थी। अभी भी सुनहरी बाल मध्यम रोशनियों में सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे। इनसे आती खुशबू बता रही थी इसने इन्हें ताज़ा ताज़ा शैम्पू किया है, इनमें तादेर ब्रश किया है, अक्सर रात में बालों में ब्रश करते देखा है। आयश मलिक इतना इश्क अपने बालों से वो उसके नकोश पर सुलगती सांसें छोड़ते हुए मध्यम से सरगोशियां कर गया था। सोचता हूँ आयश मलिक अपने बालों से इतना इश्क कर सकती है तो जब किसी मर्द से इश्क करेगी तो कैसा इश्क होगा। वो मुस्कुराते हुए आइब्रोज का आ गया। मैं बताऊँ कैसा इश्क होगा। वो अब इसके कान में झुकते मजीद झुका था। खतरनाक, जानलेवा, बेदर्द।
सूली पर लटकने वाला वो सरगोशी करते इसके कान की लबों से काट गया था। मुझे यकीन है आयश मलिक की नीली आंखों में जावियार खानजादा के लिए जितनी नफरत भी हो, मगर वो इश्क से जावियार खानजादा से ही करेगी, क्योंकि औरत अपनी जिंदगी में आए हुए पहले मर्द को कभी नहीं भूल सकती। वो सरदार जावियार खानजादा जैसा सहर अंगेज मर्द पर अपनी औरत दिल न हारे, ये कैसे मुमकिन है? वो इस पर झुके अपनी मकनातीसी आंखें इसके नकोश पर गाढ़े मगरूरियत से मुस्कुरा रहा था। मगर अफसोस, ना तुम्हारी कदर कभी सरदार जावियार खानजादा को होगी, ना तुम्हारे इश्क की। आजाद मलिक से बदला ले ले। मैं तुम्हें अप, मैं तुम्हें अपनी पनाहों से आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मेरा बनकर रहने का मतलब तुम्हारी खूबसूरती को घुन लग जाना है। और सरदार सावियार खानजादा इतना भी जालिम नहीं है, वो तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती को घुन लगा देगा। यहाँ का जालिम सरदार तुम्हारी आरामदाह जिंदगी में तुम्हें जरूर लिटाएगा। वो खुद बाहिफाजत तुम्हें तुम्हारे बंगले छोड़कर आएगा। उसकी गुलाबी पेड़ी ज़्यादा होंठों पर नरमी से उंगलियां फेरने लगा। इसके लबों की खुश्की महसूस करते वो जी भरकर बदमजा हुआ था। इसका सख्ती से हुक्म था वो बेड पर इसे अपनी इसकी पसंदीदा नाइटीज और लबों पर सुर्ख रंग सजाए मिले। इस गुलाबी फ्रॉक के गले पर चिकनाई का स्टेन लगे देखकर जावियार खानजादा के नकोश के जाविये बिगड़े थे। वह इसके नाजुक वजूद को बाहों में उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। वह हनूज इसकी बाहों में गहरी नींद सो रही थी। जावियार खानजादा इसकी गहरी नींद पर मजीद भड़का था। वो तो रात को इसकी बाहों में जरा सा हरकत भी करती थी वो गहरी नींद से उठ जाता था। इसकी नाज की इसके नर्म हाथों की उंगलियों का गदाज इसकी गर्म सांसें अपने सीने पर गर्दन पर महसूस करते वो नींद में भी बेचैन हो जाता था। वो इसके लम्स इसकी बाहों को महसूस न कर सकी थी। सबसे बढ़कर इसकी जान लेवा खुशबू। वो हर वक्त खुद को बेहद महंगी खुशबू से महकाए रखता था। वो इसकी सेंट और जिस्म की मिली जुली खुशबू भी महसूस न कर सकी थी। जावियार खानजादा अंगीठी में जलते शोलों की माने दहका था। वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते वॉशरूम में दाखिल होते रूफ शावर की तरफ बढ़ा। टैप का नॉब घुमाते वो ठंडा पानी ऑन करते वो इसे नींद में ही शावर के नीचे खड़ा कर गया था। आयश बर्फीले पानी की बौछार पर बुरी तरह चीखते हुए जावियार खानजादा की बाहों में समाई थी। वो इसे एक झटके से खुद से अलहदा करते दीवार के साथ लगा गया था। एक पल के लिए जावियार खानजादा गड़बड़ा गया था। इसकी नीली सहमी आंखें नींद से गुलाबी हो रही थी। पुरकशिश बेइंतहा खूबसूरत नकोश सहमे थे। वो गहरे सांस भरती अपनी नीली सहमी सी आंखों को चपकते इसे देख रही थी। वो नींद से उठी थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डगमगाती भीगते हुए आंखें अपने खतरनाक हद तक खोले हुए इसे देख रही थी। बर्फीला पानी इसके सुनहरी बालों को भिगोते इसके फ्रॉक को भिगो चुका था। इसका फ्रॉक जिस्म के साथ चिपके कयामत खेज नज़ारे पेश कर रहा था। जिस्म से चिपके गुलाबी फ्रॉक में इसकी बदन के रनाइयों पर जावियार खानजादा के दिए हुए निशानात इसके बदन की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। वो जावियार को खौफजदा निगाहों से देखते भी कदम दीवार में समाते जा रही थी। जावियार खानजादा के दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। वो इस कदर खूबसूरत रखती थी खूबसूरती रखती थी कि किसी इसकी खूबसूरती आबदो जाहिद को डगमगा सकती थी। मगर वो सरदार जावियार के सामने खड़ी औरत बेपनाह खूबसूरती से अपने जवान जज्बों को पूरा करने के लिए ही डगमगाने पर मजबूर कर सकती थी। मगर वो इसके दिल तक रसाई ता कयामत तक हासिल नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ इर्तिजा के कातिल की बहन थी, मनी में आई हुई एक बेमोल सी लड़की थी जिस पर जावियार खानजादा कभी नहीं मर सकता था। वो अपनी उधम मचाती धड़कनों को सामने खड़ी लड़की की बेपनाह खूबसूरती से मशरूत कर गया था। क्या कहा था आयश मलिक, जब मैं कमरे में आऊं तो मुझे महकी सी मिलो। वो इसके करीब होते इसकी नीली आंखों में आंखें गाढ़े बोला था, जावियार पानी बहुत ठंडा है, मैं मर जाऊंगी। आयश कपकपाते लबों से चटरते हुए बमुश्किल बोली। इसके कपकपाते लबों पर बहते पानी की धार देखते मदहोश होते इसके मजीद करीब हुआ था। अभी गर्म कर दूंगा, वो भारी आवाज में बोलते हुए नॉब को माते इसकी कमर से जकड़े अपने करीब करते इसकी नाज के अपने सीने से रब करने लगा। वो जावियार खानजादा की आंखों में खुमार की सुर्खी देखते मजीद सहमी थी। आयश मलिक, लगता है तुम्हें नरम गरम बिस्तर में मेरी गुर्बत नहीं पसंद, या तुम्हें कमर का दर्द खत्म हो चुका है। वो इसके एक एक नक्श को गर्म निगाहों से देखते खुमार आलूद लहजे में बोल रहा था। वो जावियार खानजादा के चौड़े सीने पर हाथ जमा इसकी आंखों में देखते बेहद गर्म पानी की बौछार सुलगते सिसकारियां भर रही थी। जावियार खानजादा रुख पलटे खुद को दीवार के साथ टेक लगाए शावर के नीचे खड़ा होते इसे अपने करीब कर गया था। पानी बेहद गर्म है मेरी जान, मगर तुमसे कम गर्म। तुम तो भड़कती आग का गोला हो। मुझे लगता है तुम पर आग असर नहीं कर सकती जितना तुम्हारे बेपनाह खूबसूरत बदन की गर्मी करती है। मैं जल जाता हूँ, दहक उठता हूँ। वो भारी आवाज में बोलते नॉब घुमाते ठंडा पानी ऑन कर गया था। बर्फीली पानी की बौछार पर आयश चीखी थी। वो इसे खुद के साथ सख्ती से लिपटाए मदहोशी से आंखें मूंद गया था। तुम्हारे बदन से लिपटते मुझे ये बर्फीला पानी भी आग की तरह महसूस हो रहा है। क्या तुम्हें नहीं महसूस हो रहा? वो भारी आवाज में बोलते इसकी गर्दन पर फिसलते पानी के कतरों को लबों से चुन गया था। आज के बाद तुम मेरी हुक्म अदूली करने का 100 बार सोचोगी। मुझे तुम हमेशा मेरी पसंदीदा नाइटी में पहले मिलोगी। अगर ये लम्हे तुम्हें याद रहे तो
ورنہ میں ہوں نا ریوائنڈ کروانے کے لیے۔ وہ اسے بے باکی سے آنکھ مارتے اس کے جسم سے ایک ایک کرتے تمام پردے اتارتے چلا گیا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں اس کی سراسیمگی کی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں گیلے فرش پر پڑے اپنے لباس پر گڑی تھی، جہاں زاویار خانزادہ کے جسم کا ہر پردہ بھی اس گیلے فرش کی زینت بنتا جا رہا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ ساتھ لپٹاتے چلا گیا تھا۔ واش روم میں گہری اور بے ترتیب سانسوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ڈریسنگ میرر کے آگے کھڑا اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے کافی پرسکون تھا۔ اس وقت سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ گرم ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ ڈریسنگ روم سے اس کی سسکیوں کی آتی آواز پر زاویار خانزادہ بے پرواہی سے سر جھٹک گیا تھا۔ وہ خود پر سکون ہو چکا تھا، اس لیے اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آنکھوں میں واش روم میں بیتی فرفسوں گھڑیوں کا عکس لہرا رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص سٹائل میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ عائش کی بڑھتی سسکاریوں پر زاویار خانزادہ کے دماغ کی تنابیں یکدم تنی تھی۔ اس کی ماتمی سسکاریوں کو وہ مزید نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ عائش وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ اس کی سسکاریوں پر عائش کی سسکاریاں تھمی تھی۔ وہ اسی لمحے ڈریسنگ روم سے بلو کلر کی سلک کی نائٹی پہن کر نکلی تھی، جس کے گاؤن کی ڈوریاں بندھی نہیں تھی۔ وہ اس کی دہاڑ پر ایسے ہی باہر آ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس پر گہری نگاہ ڈالی تھی۔ وہ سرخ بھیگے چہرے کے ساتھ کھڑی اپنی سسکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ اسے نائٹی میں دیکھتے محسوس ہوتا گہرا مسکرایا تھا۔ یقیناً اس کی نازک بیوی واش روم میں بیتے لمحے ریوائنڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو اب ہر بار ایسا چاہتا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے نرمی سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ایسا بھی کیا کیا ہے میں نے؟ جگہ ہی تو بدلی ہے، باقی سب کچھ تو وہی کیا جو تمہارے ساتھ ہر روز کرتا ہوں۔ آج ان ماتمی سسکیوں کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ زاویار خانزادہ نے کافی نرم سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ویسے واش روم میں کافی سکون دے چکی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم ہوا تھا۔ ماتمی سسکیوں کی گونج تو روز ہوتی ہے، آگے پیچھے آپ پر مجھ پر اپنا یہ پہاڑ جیسا وزن ڈال کر میری سسکیوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں جواب دیتے زاویار خانزادہ کے لبوں کو مہم سے مسکراہٹ میں ڈھال چکی تھی۔ یعنی تمہیں اپنی غربت دینے کے بعد میں اپنی پناہوں سے آزاد کرنے کا مطلب یہ تمہارا یہ سرا راگ سننا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھنے لگا، میری کمر میں درد ہو رہا ہے زاویار؟ عائش نے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے کہا، اب تمہاری کمر کا قصور ہے میری جان، آج تمہاری کمر درد کر رہی ہے، سمجھ سکتا ہوں۔ آگے پیچھے بیٹھ کے نرم گدے پر بھی تمہاری کمر درد کرتی ہے۔ اب میں تمہاری کمر کے درد کی وجہ سے خود پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ عائش کی گیلی لٹیں نرمی سے کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری کمر کا پورا خیال کروں گا، بہت نرمی سے تمہیں چھوؤں گا۔ مجھے بتاؤ، تمہیں ہر وقت کمر کا درد راگ لپنے کا کس نے مشورہ دیا ہے؟ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بے حد نرمی ملائمت سے پوچھا تھا۔ زینب آنٹی نے، وہ معصومیت سے بتاتے بے حد خوفزدہ ہوتے خاموش ہو گئی تھی۔ زاویار نے سزائیاں مسکراتے ہوکار بھرا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی جتنی بھی تیز سہی، مگر زاویار خانزادہ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی تو وہ 18 سال کی کم عمر جو اس کے دسترس میں ہی اس کی ملکیت میں تھی۔ اور کیا کیا مشورے دیے تھے تمہیں اس نے؟ زاویار خانزادہ کا برفیلا لہجہ، میں نے کہا کہ میں اس وقت روتے ہوئے آپ کو یہ سب کہوں گی تو آپ شاید مجھ پر رحم کھا لیں گے۔ وہ زاویار کی سرسبز نگاہ پر نگاہیں جھکاتے بتاتی چلی گئی تھی، اپنے بستر کی ساری باتیں بتاتی ہو ملازمہ کو۔ زاویار خانزادہ کی غرض پر وہ اس کی باہوں میں شدت سے لرز اٹھی تھی۔ بتاؤ؟ وہ اس کی جھکی نگاہوں پر قہر بار ڈالتے اس کا چبڑا دبوچ گیا تھا۔ نہیں زاویار، میں نے کچھ نہیں بتایا، انہیں خود ہی پتہ چل گیا۔ میں آپ کی غربت سے ڈرتی ہوں، میری کمر میں درد ہوتا ہے، آج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بمشکل کہا تھا۔ وہ اس کا جبڑا بے رحمی سے دبوچے ہوئے تھا۔ عائش ملک، اپنا دماغ، اپنی زبان، اپنا جسم میرے حکم تابع کر دو، پھر تمہیں کسی چیز سے ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ پہلی رات ایک بات کہی تھی تم سے کہ تم اپنی زبان کا استعمال کم سے کم کرنا، میری مار میرے غیظ و غضب سے بچی رہو گی۔ تمہیں اپنی زبان کے جوہر دکھانے پر ہی ہمیشہ تھپڑ پڑے ہیں، میں نے کبھی تمہیں بغیر کسی وجہ کے مارا؟ وہ سرد لہجے میں بولتے سوال کر گیا تھا۔ میرا ونی میں ہونا ہی سب سے بڑی وجہ ہے، آپ کو میری زبان سے مسئلہ نہیں، میرا ارتضیٰ خان کے قاتل کی بہن ہونے سے ہے۔ عائش کے جواب پر وہ اندر تک سلگ اٹھا تھا۔ وہ تو کبھی نہیں بھول سکتا تھا وہ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن ہے، وہ خود بھی وفتاً جتاتی رہتی تھی۔ میری طاقت، میرا غرور میری زندگی کا اصول ہے، جتنا ہو سکے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہاں گزری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جہنم میں کسی کو سکون پاتے دیکھا ہے عائش؟ وہ اس کی زبان کاٹتے گراتے ہوئے اس سے دونوں شانوں سے جکڑ گیا تھا۔ عائش اس کی گراہٹ پر خاموش ہوتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر، سر پر اچھی طرح سے چادر اوڑھ کر، 2 کپ کافی کے اور
2 कप कॉफ़ी के और ज़रीक के लिए हवेली के पिछले लॉन की तरफ लेकर आओ। वो बर्फीले लहजे में हुक्म देते दरवाजे की तरफ बढ़ते दरवाजे से बाहर निकल गया था। आयश गहरे सांस लेते अपनी जख्मी शिकारियों को दबाती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। जाविया और जरर खानजादा हवेली के पिछली तरफ खड़े रेलिंग पर बाजू टिकाए दरिया का शोर सुन रहे थे जो नीचे की तरफ बह रहा था। इर्द गिर्द सब सब पहाड़ दिखाई दे रहे थे। वो दोनों बर्फीली हवाओं से सुर्ख पड़ते चेहरों के साथ गहरे सांस लेते दरिया को बगौर देख रहे थे। जावियार इसे जिमर के हवाले से बात करना चाह रहा था। जरी खानजादा पर प्रॉपर्टी के हवाले से बात करना चाह रहा था। जरी खानजादा स्किन कलर के ट्राउजर पर स्किन कलर की हाई नेक पहने हुए था कोई भी जिस पर गर्म कोई भी पहने हुए था। जावियार स्याह ट्राउजर पर स्याह हाई नेक पहने हुए था। लाला जरी खानजादा ने गहरा बात सांस लेते बात का आगाज किया था। नसवानी चीख पर जावियार और जरी खानजादा इस तरफ मतवज्जा हुए थे। जावियार खानजादा भागते हुए इस नसवानी चीख की तरफ बढ़ा। वो जानता था ये चीख किसकी थी, इसलिए तो जैसे जान लबों पर सजी थी। वो रास्ते में पड़े ऊंचे नीचे पत्थरों पर भाग रहा था। वो एकदम रुका था। वो एक पत्थर पर बैठे बुरी तरह रो रही थी। इसकी पेशानी से खून बह रहा था। कॉफी के कप इसके करीब टूटे पड़े थे। इसकी स्याह शॉल इसके बालों से ढलकी हुई थी। वो तेज कदमों से इसकी तरफ बढ़ते झुकते हुए इसे नरमी से शानों से जकड़े खड़ा कर गया था। जावियार, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, मैं सच कह रही हूँ। जावियार के गुस्से से लरसते हुए रोते हुए वजाहतें दे रही थी। जावियार की निगाह इसकी पुष्ट से बहते फोन पर जमी थी। वो इसे बेहद नरमी से अपने सीने में भींच गया था। जावियार, पर प्लीज मुझे मारना मत, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो अपनी पेशानी पर लगी चोट से दर्द से चूर होते इसके गुस्से से लरस रही थी। वो इसे थप्पड़ मारता तो वो सहन न कर सकती थी। काम डाउन, नहीं कुछ कहता। वो इसे सीने में भींचे नरमी से कह रहा था, आयश। जरिक खानजादा की बुलंद आवाज पर जावियार खानजादा के ने मुड़ते हुए जरिक को देखा था, जो बेयकीनी से आयश मलिक को जावियार खानजादा के सीने में समाये लरसते हुए देख रहा था। जरिक आयश ने जावियार के सीने से सर उठाते जरिक को देखते पुकारते लबों से बेआवाज पुकारा। दूसरे पल वो जरिक खानजादा को देखते चीख चीख कर रो दी थी। वो भागते हुए जरिक की तरफ इनकी ऊंचे नीचे पत्थरों पर भागने लगी। इसकी शाल इसके शाने से नीचे लहरा रही थी। इसके सुनहरे भीगे बाल इसकी कमर जावियार खानजादा के खून उतरी आंखों से अपनी बीवी को अपने भारी जरिक खानजादा की तरफ बढ़ते देख रहा था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।